کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ آج کی خوفناک کہانی انڈیا، یو پی، بہار سے میرے ساتھ میرے ایک لسنر نے شیئر کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہانی بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ کہانی مجھے میرے دادا ابو نے سنائی تھی۔ میرے دادا ابو جو کہ ان کی اب وہ کہتے ہیں کہ مرتیو ہو چکی ہے، ڈیتھ ہو چکی ہے، اور میرے لسنر کا نیم ہے کمار، عجیب سا ان کا آگے نیم ہے، کمار کے نیم سے ہی میں ان کو کال کروں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا ابو نے بتایا تھا کہ ان کے زمانے میں جب وہ بالکل ینگ ہوا کرتے تھے، ان کی عمر 17 سے 18 سال تھی، تو ان کی وہ کہتے ہیں کہ ایک دوستی تھی، ایک ریلوے اسٹیشن پہ وہ جا کر بیٹھا کرتے تھے، جو کہ ابھی بھی ہمارا گھر ادھر ہی ہے، اور اس ریلوے اسٹیشن کے اوپر ان کا ایک دوست تھا، اور ان کا دوست کلی تھا وہاں پر۔ کلی پرانے زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا، آج بھی ہوں گے، میں نے تو خیر کبھی ریلوے اسٹیشن دیکھے نہیں ہے، میں کبھی نہیں گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک کلی تھا، وہ میرا دوست تھا، اور اس نے مجھے وہاں کے کلی کا ایک خوفناک واقعہ بتایا۔ وہاں پر کئی سالوں پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایک کلی تھا، اور اس کلی وہ ادھر آ کر، وہ کسی دوسرے شہر سے آیا تھا، اور اس کی رہائش بھی ادھر ہی تھی۔ وہ ادھر آ کر رہا، اور جو ریلوے اسٹیشن کے اوپر کمرے بنے ہوتے ہیں، ان کمروں کے اندر ہی اس کی رہائش تھی۔ ادھر اور بھی لوگوں کی رہائش تھی، لیکن وہ تھوڑی دور تھی۔ وہ ایک جوان لڑکا تھا، اور وہ دن کے ٹائم سارا دن ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا کرتا تھا اور لوگوں کے سامان اٹھایا کرتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کلی جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں واپس، تو نہیں، وہ سرکاری جو ہوتے ہیں آفیسرز، ان کا نوکر تھا، اور وہ کلی کا بھی کام کرتا تھا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ ان دنوں میں ادھر رات کے ٹائم اس کلی نے بتایا، یعنی کمار کے جو دادا ابو ہیں، ان کے دوست نے یہ ساری سٹوری بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکا بتایا کرتا تھا، یہ جو بات ہے یہ 1934 کی بات ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں رات کے ٹائم ایک دفعہ سو رہا تھا، اور میرے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دستک بہت شدید تھی، اور باہر تیز بارش اور طوفان تھا۔ جب دوسری دفعہ دستک ہوئی تو مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا، اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک دفعہ چونک گیا، اور پھر میں نے سمجھا کہ شاید کوئی مسافر ہو۔ میں نے دروازہ کھولنے میں دیر کی ہے تو وہ چلا گیا ہو۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے دوبارہ اس کا دروازہ نوک ہوا، اور اس نے اب فوراً دروازہ کھول دیا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس کا کمرہ ہے ادھر، بالکل ریلوے اسٹیشن کے سامنے برآمدوں میں کمرہ بنا ہوا تھا، اور سب جانتے تھے کہ ادھر وہ ہوتا ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ کسی مسافر نے میرا دروازہ نوک کیا ہوگا۔ اب کی بار جب اس نے دروازہ کھولا تو آگے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ لڑکی اس کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی، اور یہ کہنے لگی کہ باپو مجھے بڑے عرصے سے تمہارا انتظار تھا، لیکن تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ یہ بات سن کر وہ کلی لڑکا کافی حیران ہوا، اور یہ کہنے لگا کہ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں ہوں۔ لیکن اس لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں جانتی ہوں، اور کافی عرصے سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، میں تمہاری ہی تلاش میں تھی، یوں مانو کہ میری زندگی تمہاری تلاش میں گزر گئی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ کافی حیران ہوا۔ کہتے تھے، وہ بتاتا تھا کہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی، وہ میرے دل کو بھا گئی۔ اب اس لڑکی اور اس کلی کے درمیان میں محبت کا تعلق بن گیا، اور وہ روز اس کے پاس آیا کرتی تھی۔ وہ سب کو باقاعدہ طور پہ بتایا کرتا تھا کہ اس طرح کی ایک لڑکی ہے جس کے ساتھ میری محبت ہو گئی ہے، اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس کے دوست کلی تھے وہ اس کی بات کو سنتے تھے، اور وہ بھی اس کو کہتے تھے کہ اگر تم اس سے واقعی محبت کرتے ہو تو تم اس سے شادی کر لو۔ ان دنوں میں ادھر ایک بات مشہور ہوئی تھی کہ ادھر ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے یہاں پر ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ادھر ایک خوفناک شکل کی عورت گھوما کرتی ہے۔ وہ جس کو بھی رات کے ٹائم ملے لیٹ نائٹ وہ اس کو مار دیتی ہے۔
تو یہ بھی بات کافی گردش کر رہی تھی، اور اکثر وہ کہتے تھے کہ وہ خوبصورت عورت کے روپ میں پھرا کرتی تھی۔ اب یہ جو کلی تھا، اس کی اور اس کے درمیان جو محبت کا سلسلہ تھا وہ جاری تھا، ایون کہ ان کی بات شادی تک چلی گئی تھی، اور وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات گزر گئی، جب یہ بات گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک رات اس طرح ہوا کہ جو کلی تھا، جو ان کا دوست تھا، وہ صبح کے ٹائم اپنے کام پر نہیں آیا۔ جب وہ اپنے کام پر نہیں آیا تو سب نے اس سے اس کے کمرے میں اس دروازہ نوک کیا۔ جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو انہوں نے دروازے کو توڑ دیا۔ دروازے کو توڑنے کے بعد جب اس کو دیکھا گیا تو وہ اندر مردہ حالت میں تھا۔ اس کے سارے جسم کے اوپر خراشیں تھیں، اور اس کی زبان اس کے منہ سے باہر لٹکی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھیں ساری کھلی ہوئی تھی، پھٹی کی پھٹی۔ ایسے لگ رہے تھے کہ اس کے اوپر کسی درندے نے حملہ کیا ہے۔ اب یہ بات انتہائی ڈرا دینے والی تھی، اور سب اس کے دوست، کلی جو دوست تھے، وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے فوراً ادھر اسٹیشن پہ جا کر اندر جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو جا کر بتایا، اور یہ کہا کہ اس طرح ایک کلی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور آپ سب لوگ آ کر دیکھیں۔ ان لوگوں نے جا کر دیکھا، پولیس آ گئی، باقاعدہ طور پر پوسٹ مارٹم ہوا، اور اس میں یہ پتہ لگا کہ اس کے اوپر کسی خون خوار درندے نے حملہ کیا ہے۔ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کمرے کی ونڈو نہیں تھی، اور ہم نے لاک کو خود کھولا تھا۔ چشمدید گواہ تھے وہاں پر، تو اندر اگر کوئی جانور کیسے جا سکتا ہے، اور اس کو مار کر وہ باہر کیسے آ سکتا ہے، اور اس نے کمرے کو بند کیسے کیا؟ اگر وہ کوئی درندہ ہے، جانور تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کچھ چونکا دینے والی باتیں تھیں۔ بعد ازاں یہ پتہ لگا، کمار کہتے ہیں کہ اس کو اسی چڑیل نے مارا تھا جو اس کے اوپر پہلے عاشق ہوئی، اور پھر اس نے اس کا خون کر دیا۔ اس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ پہلے کسی کے ساتھ محبت کا اسی طرح ڈھونگ رچاتی تھی اور پھر اس شخص کو مار دیتی تھی۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشن کے اوپر باقاعدہ طور پر 3 جوان لڑکوں کی پہلے بھی ڈیڈ باڈی مل چکی تھی، اور چوتھا لڑکا یہ کلی تھا۔ یہ بات میرے دادا ابو کو جب اس شخص نے سنائی، جو کہ وہ بھی ایک کلی تھا، تو اس نے کہا کہ یہاں پر وہ مخلوق رہتی ہے۔ میرے دادا ابو کہتے ہیں یہ بات مجھے بہت زیادہ ڈرا رہی تھی، اور تب وہ خود بھی ینگ تھے، تو یہ بات سارے علاقے میں پھیل گئی تھی۔ اب دادا ابو کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی بڑی کیوریوسٹی تھی کہ میں اس چیز کو دیکھوں کہ آخر وہ مخلوق کیا ہے۔ میرے دادا ابو کہتے ہیں کہ اس ٹائم عقل نہیں تھی، بالکل بے وقوفی تھی اس ٹائم، انسان کے دماغ پر چھائی ہوتی ہے۔ تو رات کا ٹائم تھا، میں نے ہاتھ میں موم بتی پکڑی اور میں ریلوے اسٹیشن کی طرف چلا گیا۔ میرے اس دوست کلی نے مجھے منع کیا تھا کہ تم نے بالکل بھی رات کے ٹائم اس اسٹیشن کی طرف نہیں آنا، کیونکہ یہ ہانٹیڈ ہے۔ اب تو رات کے ٹائم ادھر اس اسٹیشن کے اوپر مسافر کم رکا کرتے ہیں، وہ بالکل بھی ادھر نہیں رکتے۔ اگر انہوں نے رکنا بھی ہو تو وہ 8 بجے سے پہلے پہلے تک ادھر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ریلوے اسٹیشن بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کلی کی مرتیو کے بعد، ڈیتھ کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو کلی باقی رہتے تھے کوارٹرز کے اندر، وہ بھی اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جا چکے تھے، کیونکہ ان کو اپنی جان پیاری تھی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس دوسرے کلی کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم لوگ ادھر نہیں رہیں گے۔ دادا ابو کہتے ہیں میں یہ سارے حالات و واقعات جانتا تھا، اور اس کے باوجود میں نے ادھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں رات کے ٹائم ہاتھ میں ایک موم بتی پکڑے اپنے اسکول کے پیپر لینے کے بہانے رات کے ٹائم وہاں سے باہر نکلا کہ صبح میرا پیپر ہے، اور میں دکان سے اپنے لیے پیپر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس بہانے وہ ریلوے اسٹیشن پہ چلے گئے، اور ٹھیک اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے جہاں پر اس شخص کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، اور پیچھے اس کا کمرہ تھا۔ وہاں پر آگے بینچ پڑے ہوئے تھے۔ اس بینچ پہ جا کر بیٹھنے کے بعد کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے میرے قریب سے ایک ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ رات بہت شدید تھی، ہر طرف سناٹا تھا، اور وہ سناٹا دل دہلا دینے والا تھا۔ کمار کہتے ہیں دادا ابو نے یہ بھی کہا کہ جب وہ ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے کان میں کسی نے زوردار پھونک ماری ہو۔ میں بہت ڈر گیا اور گھبرا گیا، اور اب اگر واپس جاتا تو اپنے مقصد میں ناکام تھا۔ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا، میں اس خوبصورت چڑیل کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے اس شخص کو مار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دادا ابو کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری تو میرے رائٹ سائڈ سے پائلوں کی خوفناک آواز آنے لگی۔ آواز دل دہلا دینے والی اور بہت اونچی تھی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ پائل کی آواز سن کر کوئی شخص میرے مدد کے لیے آ جائے، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔
کچھ دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ میرے قریب ایک عورت آ کر بالکل میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی اور میرا نام لینے لگی اور یہ کہنے لگی کہ بابو میں تم سے ہی ملنے کے لیے آئی تھی، میں تمہارے انتظار میں بہت دیر سے ادھر بھٹک رہی ہوں، لیکن تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ یہ بات سن کر میرے دادا ابو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے موم بتی نیچے گری، وہ اپنے دل میں کچھ پڑھنے لگے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ مخلوق بھی بہت تیزی سے ان کے پیچھے بھاگنے لگی، جتنی تیزی سے وہ بھاگ سکتے تھے وہ بھی بھاگ رہے تھے اور وہ مخلوق بھی بھاگ رہی تھی۔ اسی طرح دادا ابو اپنے گھر کے آگے جا کر دروازے کے آگے گرے، دروازے کے اوپر ان کے ہاتھ لگے اور ان کی امی نے یعنی میری پردادی نے دروازہ کھول دیا اور ان کی حالت دیکھ کر جلدی سے ان کو اندر لانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں کس مصیبت سے انہوں نے دادا ابو کو ان کے بازوں سے گھسیٹا اور ان کو اندر لے کر آئیں اور جلدی سے دروازے کو بند کر دیا۔ دادی اماں نے ابو کو یعنی دادا ابو کو یہ بتایا کہ جب انہوں نے دروازہ بند کیا تو یوں محسوس ہوا کہ دروازے کے اوپر کوئی بہت بھاری چیز ٹکرائی ہے، اور وہ اتنے میں دادا ابو کو اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے اور سب اکٹھے ہو گئے۔ دادا ابو نے بتایا کہ جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے سارا کچھ بتایا، تو ان کو بہت ڈانٹ پڑی ان کے ابو سے، اور ان کے ابو نے کہا کہ تم شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو، تم جان سے مر بھی سکتے تھے، ایسی حرکت دوبارہ نہ کرنا، نہیں تو وہ مخلوق تمہاری جان لے لے گی۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ ان کی جسم میں تو جان باقی نہیں تھی، وہ بس ہوش میں تھے، بتا رہے تھے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اس خوف کی وجہ سے 1 سے 2 ماہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے اس مخلوق کو دیکھا تھا، وہ کہتے تھے کہ مجھے سارا دن وہ اپنے قریب بیٹھی ہوئی لگتی تھی، حتیٰ کہ وہ تھی نہیں لیکن وہ مجھے بیٹھی ہوئی لگتی تھی، اور اس کی پائلوں کی آواز وہ مجھے ڈرا رہی تھی، اس کے وہ الفاظ جو اس نے ادا کیے وہ مجھے ڈرا رہے تھے۔ 2 ماہ دادا ابو چل نہیں سکے، 2 ماہ کے بعد ان کو بہت سے ان کے علاج کروائے گئے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے قدموں پہ آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے، اور وہ اس واقعے کو آج تک وہ کہتے تھے کہ وہ ڈیتھ سے پہلے تک وہ بھول نہیں سکے۔ وہ ہمیں وہ واقعہ یاد کرواتے رہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کمار ادھر مت جانا، غلطی بھی مت کرنا، اور ہم نے اسی طرح کیا، ہم نے ادھر بالکل بھی جانے کی غلطی نہیں کی، ہم نے اپنے بڑوں کی بات کا احترام کیا باقاعدہ طور پہ، اور ہم لوگ ادھر نہیں گئے۔ یہ کہانی تھی کمار کی جو کہ انہوں نے انڈیا یو پی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ کمار آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ لسنر، یہ کہانی اتنی خوفناک تھی، اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے یقین مانیں مجھے خود بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اور بس مجھے یہی ہے کہ میں جلدی سے اپنے روم میں چلی جاؤں۔ مجھے اپنے پیچھے بار بار ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی ہے۔ بہت خوفناک کہانی ہے، میں رات کے ٹائم ریکارڈنگ کرتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو آج کی لاسٹ سٹوری خرم نے شیئر کیا۔ خرم کہتے ہیں کہ لاہور میں بہت سے پرانے گھر ہیں، اور ان پرانے گھروں کے اندر کہتے ہیں کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ بہت سا عصیب ہے۔ اسی طرح میرے ایک فرینڈ کی پرانی حویلی تھی جو کہ اس نے خریدی تھی، اور ثقافتی ورثے، اس کو ایسی چیزوں کا بہت شوق تھا۔ ایک دن ہم لوگ ادھر پارٹی کر رہے تھے، اور میرے اس دوست کے گھر میں ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ کنویں کے اندر کہا جاتا تھا کہ جنات ہیں، اور وہ جنات نظر آتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ کنویں کے اندر وہ شور مچاتے ہیں رات کے ٹائم، گھر والوں کو آوازیں دیتے ہیں، اور ان کی آوازیں اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ سارے گھر والے جاگ جاتے ہیں۔ اور میرے دوست نے کہا کہ ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے تھے اس حویلی میں، اس کی بیوی کو بہت شوق تھا اس حویلی میں شفٹ ہونے کا۔ تو پھر جب وہ آوازیں سنی 1 ماہ لگاتار، تو وہاں سے اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں بھی اس حویلی میں گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن ادھر کنویں تھے، خوفناک کنویں تھے اس حویلی کے اندر۔ پرانی حویلی تھی وہ، اور ان پرانی حویلیوں کے اندر جنات تھے۔ آج تک جتنی بھی ثقافتی ورثے کی حویلیاں لسنرز، اس کے اندر جنات ہوتے ہیں، اس بات کی 100% میں شیورٹی دے سکتا ہوں۔ میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ وہ ایک جگہ پر گیا تھا، اور ادھر اس کو ایک جلے منہ والی عورت نظر آئی جو کہ اس کی تصویر کے اندر بھی اس کا عکس آیا تھا۔ تو یہ تھی خرم کی کہانی۔ اس سے زیادہ میں خرم کی سٹوری شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے خود بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اور یہ آج کی خوفناک کہانیاں تھیں۔ کل بھی ایک سٹوری تھی جادو کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ کہتے ہیں کہ جادو یا چڑیل جو بھی وہ چیز تھی وہ ان کے اوپر تھی، میری جو لسنر نے کل سٹوری شیئر کی تھی۔ تو لسنرز، ایسی
چیزیں سردیوں کے موسم میں مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، باہر بھی خاموشی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی چونٹی بھی پتے کے اوپر چلے گی تو اس کی بھی آواز دل کو ڈرا دیتی ہے۔ تو میرے لسنرز کو یہ کہانیاں کیسی لگی، اور آپ لوگ یہ سٹوریز جب سنتے ہیں تو کیا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سنتے ہیں یا اکیلے میں سنتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کتنا ڈر لگتا ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ہر مشکل اور غم کا اسی میں علاج ہے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کے والدین کی 100 سال کی صحت تندرستی والی لمبی زندگی ہو ان کی، آمین۔ اور نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں۔ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ ہم لوگ یہ ضرور پڑھیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔